وفاداروں میں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے احمدی کس طرح اپنے ملک، قوم اور وطن کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس بات کی بنیادی وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی اور اس اسوہ کے احسن ترین رنگ میں عمل کرنے کی توفیق پائی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ان کا یہ عمل جماعت احمدیہ کے لیے حب الوطنی کے جذبات کے لیے مشعل راہ ہوا۔ اس پروگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح حضرت مسیح موعود و مہدی موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے جس بھی حکومت کا دور پایا، آپ نے اس سے وفاداری کی تعلیم دی، لیکن آپ کا ولین مطمع نظر یہی رہا کہ خدا تعالیٰ کی توحید اور شریعت محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہو۔ آئیے اپنے پینل کا تعارف کراتے ہیں۔ آپ ہیں مکرم و محترم منور احمد خورشید صاحب، مربی سلسلہ ہیں، استاد جامعہ ہیں، اور آپ نصیر حبیب صاحب تاریخ کے لیکچرر رہ چکے ہیں۔ نصیر حبیب صاحب، آپ سے سوال ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کے بارے میں کہا سنا تو بہت جاتا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ وہ ایسی کیا تبدیلیاں تھیں جو انگریز کے آنے سے ہندوستان کی سیاست میں آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ انگریز کا جو نظام ہے، اس کی جو بیسک تھرسٹ ہے، وہ ایک مختلف چیز رہی ہے ماضی سے۔ قدیم رومن جو سلطنت تھی، اگر اس کا ماٹو تھا ڈیوائڈ اینڈ رول، تو اس حکومت کا جو تھیم تھی، جو بنیادی نظریہ تھا، وہ تھا یونائٹ اینڈ رول۔ تو اس کے آنے سے ایک طرح سے یونیفیکیشن پیدا ہوئی ہے پورے ہندوستان میں، ایک لحاظ سے، انتظامی لحاظ سے ملک جو ہے ایک وحدت میں ڈھل گیا، سیاسی لحاظ سے ایک جیسا نظام نافذ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم ایک سیکولر لے کے آئے، وہ بھی ایک طرح سے، اور جو کانسیپٹ ہے کہ قانون، ایک جیسا قانون تمام پہ لاگو ہو گیا۔ اور اس اعتبار سے سب سے بڑی بات جو انہوں نے یہ پیدا کی، اور ایک یہ بھی تھا کہ انگلش زبان کے رائج ہونے سے ملک کے مختلف جو طبقے تھے، ان کا آپس میں رابطہ ہو گیا۔ پہلے ہندوستان میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی تھی، انٹلیکچوئلز کا آپس میں رابطہ ہو، اس طرح بھی ایک یونیفیکیشن پیدا ہوئی۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں انہوں نے امن پرووائڈ کر دیا، جس کی اشد ضرورت تھی۔ اور امن کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے۔ کسان کا اگر حل نہیں چلے گا تو نہ آہنگر کا ہتھوڑا، نہ نور باف کی جو اس کی ہے علوم، وہ چلے گی جو ہینڈ میڈ ہے، تو اسی طرح باقی کاروبار حیات بھی نہیں چلے گا۔ امن انہوں نے پرووائڈ کر دیا، اور ہندوستان کے باشندے ہر اس طاقت سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو انہیں امن پرووائڈ کر دے، ورنہ 12,000 بابر لے کے آیا فوج پوری، اس نے امن قائم کر دیا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کی جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے، تو بقول نہرو ہندوستان کے پیسے سے، ہندوستان کے آدمیوں سے انہوں نے پورا فتح، کیوں کہ وہ امن چاہتے تھے، امن پرووائڈ کر دیا۔ اور یہ جو امن ہے یہ پرووائڈ کیا تھا وہ اس اعتبار سے کہ ان کے نظام کی بنیاد اس بیس پہ ہے کہ جو 16ویں صدی عیسوی میں جو خیالات، جو کچھ چنگاریاں یہ اسپین کے تھرو اسلامی نظریہ حیات کی، اسلامی تصور حیات کی جو لے کے گئے تھے، اس سے یورپ میں اجالا ہو گیا۔ اس سے پہلے جو نظام رائج تھا وہ یہ تھا کہ عقل کو سمجھا جاتا تھا، یہ ایک مردود سمجھا جاتا تھا، مقہور سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے یہ بتایا کہ عقل کا اور وحی کا تضاد نہیں ہے، گو وحی کا ایک درجہ بلند ہے لیکن تضاد نہیں۔ اس اعتبار کو لے کے وہ نکلے اور اس سے وہ فتوحات کرتے ہوئے پہنچے، اور اس کی بنیاد پہ جو نظام قائم کیا
اس سے پھر ہندوستان میں امن پیدا ہوا اور ایک نئی سرگرمی، یعنی کہ انگریز کی جو نظام تھا وہ اسلام کی تعلیمات سے بنیاد تھی اس پہ، یعنی اس کی جو عقل کو ماننا یا کائنات کو پہلے سمجھا جاتا تھا یہ تو ایک قابل عمل اعتبار چیز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کا یہ تصور ہے، اسلام کا یہ تصور ہے کہ یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں، فطرت جو ہے اس کائنات کی حق پہ قائم کیا ہے، نشانیاں ہیں، اور اس بنیاد کو جو بنایا اہمیت ملی ہے، اس سے پھر ادر ورلڈلی کی بجائے دس ورلڈلی جو نقطہ نظر پیدا ہوا ہے، اس سے پھر کائنات کی اسٹڈی ہوئی ہے۔ نئی دنیا جو بطلیموس کا جہان تھا اس سے کاپرنیکس کے جہان میں داخل ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ یہ میں بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ربیع صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک اعتراض جماعت کے بانی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے اور آپ کی جماعت نے انگریز کی حکومت سے بہت فائدہ اٹھایا۔ یہ بتائیں کہ جماعت احمدیہ کے علاوہ بھی اس وقت کی کوئی ایسی مذہبی یا سیاسی یا شہری ایسی جماعتیں تھیں جنہوں نے انگریز کی حکومت سے فائدہ اٹھایا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر صاحب، آپ نے اچھا سوال کیا ماشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ جو لفظ اعتراض ہے نا، پہلے ہمیں دیکھنا پڑے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب سے دنیا میں اللہ تعالی نے نظام جاری کیا ہے، دین کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں ہر نبی پر اعتراض کیے گئے ہیں۔ جو بھی دنیا میں مسلح آیا ہے، نبی آیا، اس پر اعتراضات کیے گئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو اعتراضات کیے گئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ جو بھی باہر سے آدمی آتا تھا مکہ میں تو اہل مکہ پہلے تیار ہوتے تھے اعتراض کرنے کے لیے، یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ صابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ابو ذر غفاری تشریف لائے تو ایک تاریخ ہے، یہاں تک کہ ایک رئیس طفیل دوسی وہ مکہ میں آئے تو ان کو اتنا ورگلایا گیا ہے، اتنا پوائزن کیا گیا، رسول پاک پر وہ الزامات لگائے گئے کہ اس نے خوف سے کہ کہیں میں مسلمان ہو جاؤں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیں۔ تصور کریں کہ ہر دور میں الزامات اور اعتراضات ہوتے رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے کہ ما یقال لک الا ما قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عذاب علیم۔ کیا ہے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اعتراضات آپ پر کیے جا رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی انبیاء پر اعتراض ہوتے رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ اعتراض کرنا بڑی آسان بات ہے،